بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت، اور نہیں پہنچتی تمہیں جو کچھ موصول ہے، جو کچھ پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت، فبما کسبت، بسبب تمہارے بسبب کمائی تمہارے ہاتھوں کے، ویعفو عن کثیر، ما اصابکم، وما، اور وہ جو اصابکم پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت حقیقت میں، فبما کسبت ایدیکم، یہ با سببیہ ہے، ما مصدریہ ہے، تمہارے ہاتھوں کے کمائی کی وجہ سے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مصائب نتائج اعمال ہیں، آدمی کے اپنے کرتوت ہیں، لیکن وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور معاف کر دیتا ہے بہت ساری چیزیں، در دو جہاں، دنیا آخرت میں، یا اگر کافر ہے تو پھر صرف دنیا میں اسے معافی ملتی ہے، یعنی مصائب سے چھوڑ دیا جاتا ہے، دنیاوی مصائب سے۔ آیت پہ اشکال زبردست ہے، اور اس آیت کو لوگوں نے بڑی تحریف کی ہے۔ یہ جو مرزا جیلمی ہے ابلیس، یہ پورا ابلیس کا چیلا ہے اور اجہل الجاہلین ہے۔ اس نے یہ آیت لکھ کر ساتھ وہ حدیثیں لائیں جس میں یہ آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کہا کہ تجھے مصیبت پہنچے گی۔ کئی احادیث ہیں جس میں حضرت عثمان کو کہا گیا کہ تجھے مصیبت پہنچے گی، الا بلوا، حضرت عثمان کو بشارت بھی دی گئی کہ تو جنتی ہے لیکن تجھ پہ مصیبت آئے گی، مصائب آئیں گے۔ اب وہ حدیثیں ذکر کر کے جیلمی نے یہ آیت ساتھ ٹچ کی، اس نے کہا دیکھو حضرت عثمان کو آپ نے فرمایا تجھ پہ مصیبتیں آئیں گی، اور مصیبتیں آتی ہیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو حضرت عثمان کی پالیسیاں صحیح نہیں تھیں، وہ جو مودودی والا چبل پن ہے، تو حضرت عثمان کی شہادت تھی، یہ مصیبت تھی، اور یہ مصیبت آئی بما کسبت، فبما کسبت ایدیکم، بما کسبت ایدی الناس۔ تو حضرت عثمان نے معاذ اللہ کنبہ پروری کی تھی، رشتہ داروں کو عہدے دیے، پالیسیاں ٹھیک نہیں تھیں، مال غنیمت میں خیانت ہوئی، فلاں ہوا، تو حضرت عثمان پہ جو مصائب آئے تو فبما کسبت ایدیکم۔ یہ ابن سبا کی پارٹی کا اعتراض ہے۔ اب جواب سنو، ایک الزامی جواب ہے، ایک تحقیقی جواب ہے۔ الزامی جواب یہ ہے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر حضرت حسین کے ساتھ جو کچھ ہوا فبما، حضرت حمزہ شہید ہوئے بما کسبت، بولتے کیوں نہیں؟ تم بجلی پہ تو نہیں چلتے، بجلی نہیں ہے تو تمہاری آواز ہی نہیں آ رہی، اور چادریں ایسے لگائی ہوئی ہیں کہ کوئی سردی کی رات، میرا خیال ہے کانوں کو ننگا رکھو اور تھوڑا منہ سے بھی پردہ اٹھاؤ، برقع شرقہ نیچے کرو۔ یہ تو الزامی جواب یہ ہے کہ حضرت حمزہ پہ مصیبت آئی، حضرت حسین پہ، حضرت عثمان سے بھی بڑی مصیبت ہے، حضرت علی شہید ہو گئے، ان پہ بھی مصیبت آئی، حضرت حسن پہ بھی مصائب آئے، اور خود روافض کہتے ہیں ہمارے امام تو ساری زندگی ڈرتے رہے، مصائب میں گرے رہے۔ تو اگر یہی معنی ہے اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تو حضرت عثمان کی شہادت اگر ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوئی، جیسے مرزا نے پمفلٹ میں بھی لکھا
تو پھر تو حضرت حمزہ کی شہادت بھی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوگی، اور حضرت حسین کی جو شہادت ہے وہ بھی فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تو پھر یزید کو کیوں کوستے ہو؟ تو یہ ہے الزامی جواب۔ تحقیقی جواب ہے کہ اس میں تفصیل ہے، ما اصابکم ہے، لیکن جہاں کم ہے ضمیر ہے، ضمیر ادات عموم میں سے نہیں ہے، اس لیے یہاں عام لفظی نہیں۔ آپ جنہوں نے کچھ پڑھا ہے اصول، انہوں نے پڑھا ہوا ہے کہ عموم کے کچھ کلمات ہیں، جیسے من ہے، ما ہے، کل ہے، نکرہ تحت نفی ہے، جمع معرب باللام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کیا ہے؟ ادات عموم۔ یہاں پر ضمیر ہے، اور یاد رکھو ضمیر میں عموم نہیں ہوتا۔ تو یہ جو خطاب ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تو یہ خطاب عام نہیں ہے، بلکہ یہ قضیہ معاملہ ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو اس میں عموم نہیں ہے، تو اب اشکال نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھ لو، مصائب جب آتے ہیں تو لوگوں کے مختلف حالات ہوتے ہیں۔ بسا اوقات مصائب آتے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، آدمی کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ پھر اس میں بھی تفصیل ہے، اگر کافر ہے تو اس کے لیے وہ مصیبت عذاب ہوتی ہے، اور اگر مومن پہ مصیبت آئی اور اس کے گناہوں کی وجہ سے آئی تب بھی، یا ویسے آئی تب بھی، مومن کے لیے وہ کفارہ ذنوب بنتی ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ عامت المومنین، اس پر بے شمار احادیث موجود ہیں، جن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن آدمی کو کانٹا بھی چبھ جائے، حتیٰ کہ اگر اس جیب میں سامان تھا اور اس نے سمجھا اس جیب میں ہے، اس جیب میں ہاتھ مارا سامان نہیں نکلا، اس پریشانی پر بھی اللہ مومن کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اس سے بھی کم پریشانی ہو تو یہ کفارہ ذنوب بنتی ہیں، اور یہ اللہ کی رحمت بن جاتی ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا۔ اور انبیاء پر سب سے بڑے مصائب آتی ہیں، اور فرمایا کہ الامثل فالامثل، انبیاء کے بعد جو اور مقربین درجات میں زیادہ ہوتے ہیں ان پر اور زیادہ مصائب آتے ہیں، اور سب سے زیادہ انبیاء پہ آتے ہیں، اور وہ مصائب ہوتے ہیں ذریعہ رفع درجات، وہ مصائب ہوتے ہیں رفع درجات کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ ان مصائب کی بنا پر حضرات انبیاء کا درجہ بلند فرماتے ہیں اور درجات کو رفعت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت حمزہ ہوں، حضرت حسین ہوں، تو مقربین پہ جو مصائب آئے ہیں تو یہ کوئی گناہوں یا کرتوتوں کی سزا نہیں ہے، بلکہ مقربین پر مصائب رفع درجات کا ذریعہ ہے۔ کچھ بات سمجھ گئے؟ رفع درجات کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے کئی آدمیوں جتنا بخار ہوتا ہے، مختلف روایتیں آ رہی ہیں، تم میں سے 2 آدمیوں کو جتنا بخار ہوتا ہے، مجھے بخار کی شدت اور تکلیف اس طرح ہوتی ہے، یعنی ڈبل تکلیف۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سکرات الموت دیکھے اور موت کی شدت دیکھی تو فرماتی ہیں کہ اتنی موت کی شدت میں نے کسی کی بھی نہیں دیکھی، اور سب سے زیادہ آپ کو تکلیف ہو رہی تھی موت سے پہلے، موت سے پہلے، جس کو سکرات الموت کہتی ہے۔ اور سکرات الموت، لیکن یہ بیان کرو ذرا ہوش کے ساتھ۔ میں ایک تلا گنگ میں تھا تو ایک جمعہ میں نے چھٹی کی، ایک فوجی خطیب تھا، ساتھی ہے ہمارا، لیکن فوجی کا آپ کو پتہ ہے جی۔ اس نے جمعہ پڑھایا تو 20-25 کے قریب نوجوان تھے، وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، 11ویں والی مسجد چھوڑ کے آئے تھے۔ اگلے جمعے پر وہ نہیں آئے، میں نے پتہ کرایا، وہ غائب ہو چکے۔ انہوں نے کہا ہمیں پتہ چلا، ہمیں پہلے مولوی کہتے رہے یہ گستاخ ہیں، یہ باقی گستاخ ہیں۔ میں نے انہیں پیغام بھیج کے بلوانا چاہ، پہلے تو وہ نہیں آئے، پھر وہ آ گئے۔ میں انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتا ہے جی وہ جو خطیب نے جہاں بات کی آپ کو نہیں پتہ، آپ کا وہی عقیدہ ہے۔ کیا کی بات؟ کہتے ہیں وہ خطیب نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت اتنی تکلیف ہوئی، توبہ تو نبی کو موت کے وقت تکلیف ہوئی۔ تو معروف ہے نا لوگوں میں، بھئی فلانے کی موت بڑی مشکل سے واقع ہوئی ہے، گناہوں کی سزا مل گئی فلاں، تو وہ ان کا وہی ذہن تھا۔ میں سمجھ گیا بھئی یہ فوجی کی تقریر ہے۔ اس نے بات کی آدھی، پوری بات کرو۔ پیغمبر کریم کی شدت اس لیے تھی کہ آپ کا مقام زیادہ ہے، آپ کا درجہ زیادہ ہے، آپ کو اللہ کے ہاں محبوبیت زیادہ ہے، تو جتنا جو محبوب ہونا، آپ کے محبوب اور اللہ کے محبوب میں فرق ہے۔ آپ تو محبوبوں کو سب کچھ کھلاتے ہیں نا، تو اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے سب سے زیادہ ٹریننگ ہی اس کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ مصائب بھی اس پہ آتی ہیں۔ الامثل فالامثل، تو شدت الموت یا سکرات الموت پیغمبر کریم پر بھی اس لیے تھے کہ آپ کا مرتبہ بلند ہے، آپ کی شان بلند ہے، آپ کا مقام بلند ہے، تو جس قدر شان اور مرتبہ بلند ہوگا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا ہے، اور تکالیف بھی، شدتیں بھی اس قدر سخت ہوتی ہیں، اور اس میں بھی رفعت شان مقصود ہوتی ہے۔ تو پیغمبر کو جو تکلیف بھی ہوئی تو وہ رفعت قدر اور شان کے لیے ہوئی، اور رفعت منزلت کے لیے ہوئی۔ تو یہ کوئی عیب نہیں، یہ نبی کی شان ہے۔ ہاں بھائی، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ سمجھ آ گیا؟ الزامی بات بھی میں نے کر دی اور تحقیقی بات بھی کر دی کہ اس میں عامت المومنین کے لیے کفارہ بنتے ہیں مصائب، اور خواص کے لیے ذریعہ رفع درجات بنتے ہیں، کفار کے لیے سزا بنتی ہے، اور پھر ہر مصیبت عذاب نہیں ہوتا، عذاب صرف کافروں کے لیے، اور مومن کے حق میں مصائب یہ رحمت ہوتی ہے، مشکلات بھی کیا ہوتی ہے؟ رحمت۔ ہاں، اس پہ بات ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مصیبت رحمت ہے یا عذاب؟ تو بس ایک ہی اس کا معیار ہے، خود آدمی مطالعہ کر لے کہ اگر اس پہ مصیبت آئی تو اپنا مطالعہ کرے کہ اگر اس کا تعلق مع اللہ مضبوط رہا اور اس مصیبت میں یہ صابر رہا اور اللہ کی قضا پہ راضی رہا تو سمجھے یہ مصیبت رحمت ہے، اور اگر اس میں بے صبرہ ہو گیا اور اللہ سے تعلق میں کمی آ گئی تو سمجھے یہ عذاب ہے۔ بس اس کا یہی معیار۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ۔
تین طریقے ہوتے ہیں عذاب اور پکڑ سے بچ نکلنے کے. تین طریقے ہیں دنیا میں پکڑ سے بچ نکلنے کے. پہلا طریق ہوتا ہے آدمی خود شاذور ہو، خود طاقت و قانون سے بچ جاتا ہے. جیسے یہ بڑی بڑے ڈنگر، گنجے منجے شریف بدماش، تجھے قانون کے شکنجے سے بچے ہیں کیونکہ اختیارات ہیں. فوجی شوجی بچ جاتی ہیں. پرویز مشرف نے ساری زندگی اتنا بلنڈر کیا لیکن بچ گیا، کیس ہوا ہی نہیں. جو ہوا تو جج بھی، ان کی بھی پینٹیں گیلی ہو گئی کیونکہ وہ تھا وردی والا. تو ایک ہوتا ہے خود اختیار کی وجہ سے قانون کی زد سے بچنا. دوسرا یہ ہے کہ یار دوست ہوں وہ بچا لیتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ حضرات بابے پہنچی ہوئی سرکاریں، بشرا بی بی وغیرہ وہ بچا لیتی ہیں. تو یہ تین ہی طریقے ہوتے ہیں مار سے بچنے کے. جہاں تینوں کی نفی آئی، وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم ہرانے والے زمین میں، عاجز کرنے والے زمین میں، یعنی خود اپنے اختیار سے بھی میری پکڑ سے بچ نہیں سکتے. وما لکم من دون اللہ، اور نہیں واسطے تمہارے اللہ کے سوا من ولی، کوئی کارساز، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار. یہ دونوں کو شامل ہے. نہ تمہارے پیر کام آئیں گے حضرات، نہ دوست کام آئیں گے. کسی طرح بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے.